درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات. 1437 ہجری کے شہر محرم کی 7ویں تقریر آپ حضرات امام بارگاہ قاسمین میں سماعت فرما رہے ہیں. تقدس عزاداری پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. جو کچھ بھی دنیا میں ہوا یا ہونے والا ہے اس کا علم اللہ کو پہلے سے ہے، اور جو اللہ کے علم میں ہے وہ اس کے نبی کے علم میں ہے، سرکار دو عالم کے علم میں ہے. اور جو سرکار دو عالم کے علم میں ہے وہ مولا علی کے علم میں ہے، اور تمام ائمہ طاہرین کو اس علم کی واقفیت ہے. اس میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. سوچنے کی بات ہے کہ چونکہ معصوم ہے اور نور ہے، نور کا تعلق اللہ سے، جب تک کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ اللہ جب کسی کو اپنا نمائندہ بناتا ہے تو اللہ بناتا ہے، تو کوئی چیز ناقص اگر اس کے پاس ہوگی تو اللہ کا نقص نظر آ جائے، یعنی اللہ میں عیب پیدا ہو جائے. اگر اس کا بنایا ہوا رہنما ذرا سا بھی عیب رکھتا ہے تو اس عیب کا الزام اللہ پہ ہے اور پھر سب کی توحید بیکار ہو جائے اور سب کے بخشش کے لالے پڑ جائیں. اس لیے کہ آپ نے اللہ کو غلط مانا. اللہ کو غلط مان کر کوئی یہ سمجھ جائے کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا ایک خواب ہے، ایسے خیال میں کھویا ہوا ہے، ایک دیوانے کا خواب ہے ہم مسلمان ہیں. وہ جب تم نے اللہ میں عیب پیدا کر دیا تو تم کا ایک مسلمان. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہمیں جہالت کا ایمان پسند نہیں ہے، کہ اللہ عالم ہے، اس نے دنیا کو علم سے بنایا، اس کا رہنما عالم ہوتا ہے، اس کا ہر پیغمبر علم رکھتا ہے. جہالت اللہ کے یہاں لعنت ہے. اللہ لعنت بھیجتا ہے، جاہل پر اللہ لعنت بھیجتا ہے. جھوٹے پہ لعنت، جاہل پہ لعنت، بے حصوں پہ لعنت، کم عقلوں پہ لعنت، یہ سب لعنتیں ہیں قرآن میں. اس لیے اللہ کہتا ہے تاکہ عقل سے کام لو، عقل کو استعمال کرو. علم ہم نے اتار دیا، علم حاصل کرو. تو اب جو لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ مولا علی کے بارے میں یہ فضیلت پڑ گئی، یہ کام کیسے ہو گیا، تم سے کیا کام کیسے ہو گیا، کیسے ہو گیا. ان کو مظہر العجائب کہتے ہیں. مظہر العجائب یعنی عجائب کا مظہر. عجب وہ کہ جس پہ حیرت ہو، بڑا عجیب کام ہے صاحب، یہ بڑا عجب کیا آپ نے، ارے بڑا اچنبھا ہے، ارے بڑی حیرت ہے، یہ کیسے ہو گیا. تو جہاں شجدر ہو جائے انسان اس کو کہتے ہیں عجائب، عجب. تو اب علی کچھ بھی دنیا میں معجزہ دکھائیں، یہ اختیار الہی ہے، نمائندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں. اب یہ بحث کیسے ہو گئی کہ علی کو گھٹاؤ، علی کو کم کرو، اعتراض نہیں صاحب یہ نہیں ہو سکتا، نہیں یہ والی نہیں ہو سکتی فضیلت، نہیں یہ فضیلت نہیں ہوتی. یہ کہاں سے آ گیا؟ عقلوں نے مانا کیوں نہ، تسلیم کیوں نہیں کیا؟ یہ آیا معاملہ
گھٹیا لوگوں کو دیکھا، اب ان میں خوبیاں تھیں نہیں، اور اپنی جہالت سے جاہلوں کو مان بیٹھے۔ اب اپنی رکھنے کے لیے بات کہ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے کہ تم نے جاہل کو رہنما بنایا تھا، تم نے غلطی کی ہے، تو اس عیب کو چھپانے کے لیے انہوں نے کہا ہو یہ تو علی کی فضیلتیں پڑھے چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بنانا شروع کیا، نہیں ایسے ہی تھے جیسے ہمارے والے تھے، ایسے ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ یہ انسان کے بس ہی میں، ہمیں انسان کے بس کی بات ہی نہیں کرنی، ہمیں تو اللہ کے بس کی بات کرنی۔ تم میرے نائب ہو، اختیارات میں دے رہا ہوں، اختیارات میں دے رہا ہوں۔ کبھی کبھی حاکم کو اپنے گورنروں کو سارے اختیارات دینے پڑتے ہیں، محدود ہوتے ہیں، صوبے تک، یعنی اتنے صوبے ہیں، اس صوبے کا یہ وزیر اعظم، اس صوبے کا یہ، تو اب اوپر سے صدر جو ہوگا وزیر اعظم وہ کہے گا آپ اپنے صوبے میں حکم چلائیے، اب اس کا حکم دارالحکومت میں نہیں چل سکتا، اس لیے کہ بڑا بیٹھا ہوا، بڑا بیٹھا، اور اگر گورنر راج لگ جائے یا ماشاء اللہ لگ جائے تو جو مرکز میں بیٹھا ہوگا صوبے بھی اس کے انڈر میں ہوں گے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم سارے صوبے اپنے انڈر میں لے، اس لیے کہ کام چھوٹے موٹے لوگ چلا نہیں پا رہے، تو اللہ کو معلوم تھا کہ اگر ہم عام انسانوں کو زمین پہ اپنا رہنما بنائیں گے تو ان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں انسانوں کو نہیں چلانا، دماغوں اور دلوں کو چلانا، عقل کی بات کرنی ہے، عقل کی بات، علم دینا ہے، علم دینا ہے۔ کوئی بھی دنیا کا بادشاہ آج یا پہلے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم بادشاہ اس لیے بنے ہیں کہ پورے ملک کو ایجوکیشن دیں گے، ایجوکیٹ ہم کریں گے، ہم آگے بتایا کریں گے الف کیا ہے، بے کیا ہے، ہر بچے کو ہم پڑھائیں گے۔ ایسا کوئی صدر گزرا ہے دنیا میں جس نے کہا پرائمری اسکول بند کر دیں گے، ہم خود گھر گھر جائیں گے یا بچے ہمارے پاس آیا کریں، کے جی کے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، انٹر کے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، یونیورسٹی والوں کو بھی پڑھائیں گے، یونیورسٹیاں سب بند کر دیجیے، صدر پاکستان سب کو پڑھا لیں گے۔ ناممکن ہے، ناممکن ہے، اللہ کے لیے ممکن ہے۔ اپنے حبیب سے کہا آپ تزکیہ نفس کیجئے اور ان کو حکمت سکھائیے، حکمت یعنی علم سکھائیے۔ تو وہ جو 23 برس قرآن اترا اسی میں سب عالم بن گئے، 114 سوروں میں 72 فرقوں کی فقہ، اور سب عالم بن کے کپڑے پہن کر کیا ہوتے والے عالم 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 عالم۔ اب ہر فرقے والا یہ کہہ رہا ہے ہمارا عالم بڑا، اب بڑے میں تو ڈر لگتا ہے نا کہ بھائی فضل الرحمان سب جتنے گھر میں چادریں گدے تھے سب لگے، تو پتہ چلا علم جو ہے وہ لباس کے ذریعے روب میں لے کر ہمارے لوگ زیادہ ہیں، ہمارے ووٹ زیادہ ہیں، مان لیجیے ہم یاد ہیں نبی ووٹ نہیں لیتا، اکثریت پہ نہیں چلتا، نبی کو اللہ نے بس ایک چیز دی ہے، جو سوال کریں اسی پر جواب دو۔ یہ اگر کہیں کہ پتھر بولے پتھر بولے، تو اس کا کام ہے علم دینا۔ دیوار سے علم کی آواز آئی، جانور بولے بولا، پرندہ بولے بولے، سمجھے نا،
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اختیار کیا جتنے کام اللہ کر سکتا ہے اتنے ہی نبی کر سکتا ہے، اتنے ہی امام کر۔ اب امام چاہے تو اونٹ سے گفتگو کروائے، پرندوں سے گفتگو کروائے، پتھر سے گفتگو کر۔ اسی لیے کتاب میں علم الگ ہے، معجزات معصومین، موٹی موٹی کتابیں، ہر امام کے کتنے معجزے، حضرت علی نے کتنے معجزے دکھائے، امام حسن علیہ السلام نے کتنے معجزے دکھائے، امام حسین علیہ السلام نے کتنے معجزے۔ یہ معجزہ نہیں ہے، علم ہے، جو طلب کیا وہ دیا۔ اب اللہ تو ہر بتائے گا نہیں کہ ایک ملک کا صدر سارے بچوں کو پڑھا رہا ہے، نمائندہ بنا کے بھیج دیا، جو پوچھو گے جواب ملے گا، جو چاہے پوچھو، جو تمہیں نہیں معلوم جس سے تم جاہل ہو آ کے پوچھ لو۔ اب پوچھنے کے لیے بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا۔ اگر میں آپ سب کو کہہ دوں ایک ایک سوال سب کیجیے تو ابھی آپ کے خود سمجھ میں آ جائے گا۔ جب آپ سب کے سوال سنیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا سوال اعلیٰ ہے اور کس کا گھٹیا ہے۔ ابھی مولانا نے کہا بھائی پوچھو، سلونی، مجھ سے پوچھو، تو لوگوں نے پوچھا۔ وہ مصر میں جو احرام مصر ہیں اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ کب بنا، لیکن کوئی پڑھ نہیں پاتا کون سی زبان ہے، کون سی ہیروغلیفی زبان۔ اب ہیروغلیفی زبان رائے نہیں، وہ تو فرعون سے پہلے تھی، وہ تو تصویریں ہیں، اس میں تو تصویریں بنی جیسے چائنیز ہیں، جیسے جاپانی زبان میں پھول بنے ہوئے، وہ پہلے ایک زبان تھی، کیکڑا بنا ہوا ہے، کبوتر بنا ہوا ہے، مور بنا ہوا ہے، اب حروف ہیں۔ تو ہیروغلیفی بھی مولا جانتے تھے، جو زبانیں ختم ہو چکی وہ بھی زبان مولا، اس لیے کہ علم کے نمائندے، علم کے نمائندے، یعنی کہیں پر رکیں گے تو پوچھو۔ انہوں نے کہا یونان کا فلسفہ، انہوں نے کہا سقراط، پہلے تو یہاں کا وہاں کا، آدم سے پہلے کیا تھا، آدم سے پہلے کیا، یہ سورج جو ہے اس کے پیچھے کیا ہے۔ اب مولا صاحب بتاتے جا رہے ہیں، تو ایک احمد یہ بھی کہہ رہا بتائیے میرے سر پہ بال کتنے، تو پتہ چلا سوال کرنا بھی ہر ایک کو نہیں آتا۔ علم سیکھنے والے کو یہ پتا ہے کہ سیکھنا کیا ہے، پتہ کیا لگانا ہے۔ اگر جہالت کے سوال کرنے لگا تو عالم بھگا دے گا اس کو، اس لیے کہ جہالت کے سوالوں کا جواب نہیں ہے، اس میں عالم نہیں پڑھتا۔ مولا نے کہا تیرے سر کے بعد بتا تو دوں، ابھی بتا دوں، لیکن مجھے یقین کیسے آئے گا کہ علی نے جتنے بتائے ہیں اتنے ہی ہیں، اس سے کہ جب تک تو گنے گا نہیں۔ میں کہوں 10,000 بال ہیں تیرے سر پہ، اب تو گن کے پتہ لگا ہاں پورے 10,000 ہیں، تو یقین کیسے آئے گا، اس لیے کہ گنی۔ تو بات تو ختم ہو گئی نا، جہالت کا سوال تھا، جہالت کا سوال تھا، اور مولا جانتے تھے کہ یہ چیزیں ہر ایک کو بتانے کی نہیں، اس لیے کہ یہ تمہارے کام کی نہیں، یہ تمہارے کام کی نہیں۔ یہ بتا دے پوری دنیا میں درخت کتنے، اس سے کیا انسانوں کو، سمندر کے پانی کا وزن کیا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ ایسے جہالت کی باتیں کسی نبی کے دور میں نہیں پوچھی گئی، ضرورت ہی نہیں انسانوں کو ان چیزوں کی۔ ابھی جتنا پانی ہے، زمین ہے، کہ ہمیں کیا کم ہے کہ زیادہ ہے، ہمیں کیا کرنا۔ جو چیز انسانیت کے کام آئے وہ امام اور نبی بتاتا ہے۔ تو اب یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے اپنے نمائندے کو تقدس ملتا ہے کہ تم جو بولو گے وہ آسمانی زبان ہوگی، یہ عزم ہے۔ جو بھی امام بولے گا، جو رسول اللہ بولے گا، وہی مرضی الہی ہوگی۔ اور جو بھی پوچھیں گے وہ جو بولیں گے گویا اللہ بولتا ہے۔ جب تک اس عقیدے پہ یقین نہیں ہوگا اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا، دین سمجھ میں نہیں آئے گا، فروع دین سمجھ میں نہیں آئیں گے، اصول دین سمجھ میں نہیں۔ اب یہ تو ہیں نبی اور امام، اب آگے کی بات کریں۔ یہ بیٹھے ہیں عزادار، یہ بیٹھے ہیں عزادار، اب ان کی بات کریں۔ یہاں کے کتنے بیٹھے ہیں،
اس طرح کے دنیا میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ سے لے کے اور ہندوستان سے لے کے سنگاپور تک صبح 4 بجے تک پورے ورلڈ میں عزاداری ہوتی۔ اب یہاں رات ہو رہی، امریکہ میں صبح ہو رہی، وہاں کی مجلسیں اب شروع ہو جائیں گی۔ اگر مجلس کسی وقت روئے زمین کے بند نہیں ہوتی، یہاں ہو رہی وہاں ہو رہی، وہاں ختم ہو، یہاں شروع ہو گئی، یہاں شروع ہو گئی، وہاں ختم ہو گئی، ہو رہی مجلسیں۔ تو جہاں جہاں عزادار بیٹھے، تو امام نے فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہارا جو بحث و مباحثہ بغداد کی مسجد میں ہوا، صحابی سے پوچھ رہے ہیں، تو اس میں تم سے سوالات کیے، تمہارے عقیدے کو تم نے دھڑا کر جواب دیا اور اسے چت کر دیا اور شرمندہ کر دیا۔ تو اب وہ امام کے پاس پہنچے، اس کو ہرا کے، بڑے عالم کو ہرا دیا انہوں نے، اور امام کے پاس پہنچے، امام کے پاس خبر پہ گیا۔ امام صاحب نے کہا بھائی یہ تم نے جو جوابات دیے یہ تمہیں کہاں سے آ گئے؟ جوابات کہاں سے معلوم ہو گئے جو تم نے سوالوں کے جواب دیے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس مولا میں بولتا جا رہا تھا اور جوابات دیتا تھا، وہ سوال کرتا تھا میں جواب دیتا تھا۔ امام نے کہا کسی کتاب میں پڑھا تم نے؟ کہا نہیں، کسی کتاب میں نہیں پڑھا۔ تو کیا تم نے مجھ سے سنا؟ کہ نہیں، یہ والی باتیں تو مولا آپ سے ابھی تک نہیں سنی جو میں وہاں بول رہا تھا، آپ سے بھی نہیں، کسی اور سے سنا؟ کہ نہیں۔ قرآن میں پڑھا؟ نہیں۔ کسی حدیث کی کتاب میں پڑھا؟ کہ نہیں۔ تو سنو کہ تم کہاں سے بولے اور کیسے بولے۔ جو ہماری محبت میں پختہ یقین کے ساتھ ہمارے عشق میں آگے بڑھتا ہے، اگر اسے کہیں علمی مصیبت میں پھنسا دیا جائے تو اس کی زبان پہ جو کچھ جاری ہوتا ہے وہ ہم جاری کرنا۔ وہ ہم جاری کرنا۔ اور جو کچھ تم بول رہے ہو، اب تو تم بولا ہے، اب ہم تمہیں بتائیں جو تم بولے ہو یہی اسی طرح جیسے تم بولے ہو، اسی طرح توریت اور انجیل میں یہ ساری باتیں آیت کی شکل میں لکھی ہیں، جبکہ نہ تم نے توریت پڑھی ہے نہ انجیل۔ یہ سارے دلائل موجود ہیں، کہاں؟ توریت میں اور انجیل۔ تو پتہ چلا محبت اہل بیت میں جب آپ بولیں گے تو آپ کو بعد میں پتہ چلے گا یہ کیسے میں نے جملہ کہہ دیا، کہ تو میں نے بھی سنا ہی نہیں۔ یہ ہے محبت کا اثر، ایسی تھوڑی ایک طرفہ محبت تھوڑی ہے۔ جب تم ادھر سے محبت کرو گے تو ادھر سے جو جواب آئے گا وہ علم ہے۔ تو آپ کو ہزاروں کتابیں نہیں پڑھنا پڑتی، یہ محبت کی طاقت ہے جو آپ ہر چیز کا جواب آرام سے دے دیتے۔ ایک دیوانے تھے، سب لوگوں نے کہتے تھے پاگل ہیں، کس کے ہوئے ہیں، ان کا دماغ صحیح ہے۔ تو پتہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی بحث ہونے لگی ان کا، بھائی اگر امام حسین چاہتے تو دعا کرتے تو طوفان نوح آ جاتا، کربلا میں آ جاتا۔ تو دوسرے نے کہا طوفان نوح آ جاتا تو سب ڈوب جاتے، امام حسین اور سب ان کے ساتھی اور یزیدی سبھی ڈوب جاتے۔ تو وہ بولے دیوانے، کہنے لگے تم پاگل ہو، دعا ہوتی حسین کی اور رسول نے حسین کو کہا یہ سفینہ نوح کے مثل ہے، تو خیام حسینی کشتی بن کے تیرتے، سب غرق ہو جاتے، پوری دنیا حسین سفینہ بنے ہوئے، اور 72 سال بھی سفینہ بنے۔ لوگوں نے کہا ہم تو آپ کو پاگل سمجھتے تھے، کہ تم پاگل ہو، ہم علی کے دیوانے ہیں۔ دنیا کا دیوانہ اور ہے،
بنا ہوا۔ اب آپ ذرا سوچیے کہ جب آپ ابھی 9 محرم اور عاشور کو کربلا ٹی وی دیکھیں، سبھی دیکھتے ہیں، اساتذہ دیکھتے ہیں، صرف یہ دیکھنے کے لیے ایک تو پہلی محرم کو سب دیکھتے ہیں، اس لیے جو پرچم کشائی ہوتی ہے روضہ عباس میں، تو سب نے اپنے موبائلوں میں لے لیا، واٹس ایپ پہ آ گیا کہ بھائی پرچم کشائی ہو، یہ لوگ دنگ ہو گئے دنیا کے، ہر سال ہوتی پرچم کشائی پھر آ گئے۔ اب سب دیکھیں گے عاشور کو۔ اب عاشور کو کربلا ٹی وی پوری کربلا دکھا دیا کہ بھائی غور سے دیکھ لیجیے کہیں کوئی جگہ زمین خالی ہے، تو بھائی جب سے زیارتیں کھلی ہیں عراق کی اور آرام سے لوگ پہنچ رہے ہیں، جبکہ ابھی ہزاروں لاکھوں زائرین پھنسے ہیں، جہاز نہیں مل رہے، قافلے جو ہیں راستوں میں رکے ہوئے ہیں، کربلا میں جگہ نہیں ہے، بغداد میں جگہ نہیں، لوگ آگے بڑھیں تو پیچھے سے لوگ اترے، تو عراق حکومت اجازت نہیں دے رہی ابھی جہازوں کو کہ لوگ آگے بڑھ جائیں تبھی تو ایئرپورٹ سے نکلیں، ورنہ سارے جہاز تو پھنسے رہیں گے۔ ابھی تو یہ عالم ہے۔ تو ابھی جب 2 دن کے بعد لوگ آگے بڑھ جائیں گے کربلا کی طرف، راستے تھوڑے سے خالی ہوں گے تو پھر وہ اتریں گے جو پیچھے سے آ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے صورتحال کہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی دکھایا جائے گا کہ بھئی یہ جلوس کہاں کا ہے، خبروں میں دکھائیں گے سارے کی، یہ لاہور کا جلوس، یہ کہاں کا ہے، یہ پنڈی کا جلوس، یہ کہاں کا ہے، اسلام آباد کا، یہ دیکھیے جھل کا جلوس، یہ کہاں گجرانوالہ، یہ بلستان، سارے جلوس آپ کو عاشور کی رات تک 12 بجے تک دکھائیں گے کہیں، تو آپ کو لاکھوں لوگ نظر آئیں گے ٹیلی ویژن میں، تو صرف پاکستان کے لاکھوں عددات، کربلا کے عددات، اور اگر آپ کے پاس سیٹلائٹ والا ٹی وی ہے تو پھر انڈیا کے تمام جلوس دیکھیں، آپ اردو ٹی وی پہ دیکھیں، ای ٹی وی پہ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا دلی کا جلوس، لکھنؤ کا جلوس، الہ آباد کا جلوس، پٹنے کا جلوس، جونپور کا جلوس، جانچے کا، امروہے کا، مراد آباد کا، یہاں کا، وہاں کا، تو ہزاروں تو وہاں شہر ہیں، لاکھوں تو شہر ہیں، وہاں کتنے تو صوبے ہیں، ایک صوبے میں 58 تو ضلع ہیں، 60 تو ضلع ہیں ایک صوبے میں، تو وہاں تو ختم ہی نہ ہوگا سارے جلوس دکھائیں، تو یہ کروڑوں تو ہزار وہاں پہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو کچھ ہوش ہے اور آپ کو شوق ہے تو کمپیوٹر سے یہ بھی پوچھ لیجیے گا 11 محرم کو کہ چائنا میں محرم کیسے ہوا، کمپیوٹر سے پوچھے گا ترکی میں محرم کیسے ہوا، اور پوچھے گا آذربائیجان میں محرم کیسے ہوا، لبنان میں کیسے ہوا، اور شام میں کیسے ہوا، اور عراق میں کیسے ہوا، اور ایران میں کیسے ہوا، تو پوری دنیا کا محرم نیٹ پہ موجود ہوگا 11 کو، اور سب جگہ کا جلوس، ماتم، سب چیزیں آپ دیکھ لیے گا، لاکھوں کا مجمع آپ کو ترکی کے میدان میں نظر آئے گا، لاکھوں، میلوں تک کا میدان ہے جس میں زیارتیں نکلتی ہیں ترکی کے انقرہ میں، استنبول میں، کویت کا میں خود دیکھ کے آیا کہ پورا میدان ہے، اس میں پوری کربلا سج جاتی ہے۔ پھر امام باڑے 5000 امام باڑے، کویت میں اتنا ساموہک 5000 امام باڑے، اور ہر امام باڑے میں شب عاشور ماتم ہوتا ہے، باجے بجتے ہیں، عراقی باجے بجتے جاتے ہیں اور وہ نعت بجاتے ہیں اور نقائے بجاتے ہیں، اسی پہ حیدر حیدر حیدر، میں ویڈیو بنا کے لایا، سارے میوزک پر سارے نوئے ہوتے ہیں عراق میں، ایران میں بھی۔ تو یہ ساری چیزیں یہ سب کو جمع کر لیجیے، تو کیا یہ سارے بدعقل لوگ ہیں جو کالے کپڑے ہوئے پہنے ہوئے اور یا حسین اور ماتم اور مجلس، تو یہ سب جاہل لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ تابوت کیا ہے، تعزیہ کیا ہے، یہ کیا جہالت کر رہے ہیں؟ آپ ہی تو کہتے ہیں جو اکثریت کرے وہ حق ہے، تو اب اکثریت دیکھ لو، اور جو نہیں کر رہے ہیں وہ دیکھ لو، یہ سب جاہل ہیں، یہ کروڑوں لوگ سب جہالت کر رہے ہیں، لکڑی چھوم رہے ہیں، علم چھوم رہے ہیں، کپڑا چھوم رہے ہیں، پاگل ہیں، دیوانے ہیں، نہیں، عقل کے ساتھ ہر کام کر رہے ہیں۔ اور ان کروڑوں سے اگر مل سکے رپورٹر تو سارے ملکوں سے جا کے پوچھیں علم کیا ہے، تابوت کیا ہے،
ماتم کیا ہے، مجلس کیا ہے، گریہ کیا ہے؟ یہ مشرق سے مغرب تک کا عددار ایک ہی جواب دے گا، الگ ہے۔ دیکھیں اگر جہالت ہوتی تو جوابات الگ الگ آتے۔ سب سے پکار کے پوچھے بھائی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ سنت زین العابدین میں بات کرتے ہیں، سنت زینب اس لیے کرتے ہیں، زینب نے عزاداری دی بس کرتے ہیں، اس میں دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ سچے لوگوں کی۔ اب کوئی یہ پوچھے گا کہ آپ تلاوت کیوں کرتے ہیں، آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں، آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ابھی سرکار نے کہا ایسے پڑھو، پڑھ کے بتا دیا، تو آپ روتے کیوں؟ سید سجاد نے رو کے دکھا دیا وہ رو رہے۔ بھائی وہ بھی اللہ کے نمائندے، یہ بھی اللہ کے نمائندے، وہ دادا ہیں یہ پوتے ہیں، دادا بھی سچا پوتا بھی سچا، وہ بھی معصوم یہ بھی معصوم، اسی نبی کی گود کی پلی زینب ہے جو بتایا ہے، جو نبی نے بتایا بھائی زینب ہے۔ تو یہ ہے تقدس بتا دیا گیا عزاداری کا۔ تو اب اس میں نے کیا پہلا جملہ کہا کہ جو ہونے والا تھا وہ اللہ کو معلوم، تو کیا اللہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ شیعہ لوگ پہلی محرم سے کالے کپڑے پہن کے امام باڑوں میں جائیں گے، مجلسیں سنیں گے، نعرے لگائیں گے، ماتم کریں گے، تابوت اٹھائیں گے، علم اٹھائیں گے؟ یہ بات اللہ کو نہیں پتہ ہے، ساری باتیں پتہ ہیں اور یہ والی نہیں پتہ تھی۔ تو اگر پتہ تھیں اللہ کو کہ شیعہ مسلمان یہ کام کریں گے، پتہ ہے نا اللہ، تو اللہ کہتا اے میرے حبیب ایک فرقہ ایسا نکلنے والا ہے آپ کی امت سے جو بڑی بدعتیں پھیلائے گا، کالے کپڑے پہنے گا، رو کے نحوست پھیلائے گا، چلا چلا کے رویا کرے گا، رونا نحوست ہے، منوسیت ہے، خون بہائے گا، اپنی جان دینا حرام ہے۔ آپ پہلے سے یہ سب کہہ دیجئے گا، خبردار کسی غم میں رویا نہ جائے، خبردار خون نہ بہایا جائے، خبردار اپنے بدن کو زخمی نہ کیا جائے، خبردار سر پہ تلوار نہ ماری جائے، خبردار کالا کپڑا نہ پہنا جائے، خبردار کوئی امام باڑا نہ بنائے، خبردار کوئی علم نہ بنائے، خبردار۔ اور اس قیامت کی خبریں دے سکتا ہے، یہ سب بتا سکتا ہے، یہ حرام یہ حرام یہ حلال یہ حرام، اور یہ نہ بتایا کہ یہ حلال کے حرام۔ اگر آپ نے حسین کی عزاداری کے تقدس پہ شک کیا تو آپ نے اللہ کے علم پہ شک کیا، توحید گئی، توحید ختم ہو گئی۔ وہ آپ کو اللہ کے اختیار اور قادر مطلق ہونے پر یقین نہیں۔ اچھا اب اس کے بعد دیکھ لی یہ کب شروع ہو گیا؟ یہ جناب سید سجاد کے زمانے سے شروع ہو گیا، شیعوں نے پوری دنیا میں پھیلا دیا، ایران عراق یہاں وہاں پھیل گیا، یہ سب ہونے لگا جو آپ کر رہے ہیں۔ اب بات کیا ہے؟ پانچویں ہم کہتے ہیں غلط بند کرو، چھٹے امام اپنے طور پہ کہتے ہیں غلط بند کرو، ساتویں امام کہتے ہیں غلط بند کرو، امام علیہ السلام کہتے ہیں بند کرو۔ لیکن کیا نظر آ رہا ہے کہ چاند ہوتے ہی امام رضا بھی کالے کپڑے پہن رہے ہیں، امام رضا بھی فرش بچھوا رہے ہیں، امام رضا بھی کہہ رہے ہیں مجلس میرے گھر پہ ہوگی۔ تو اب اولاد رسول معصوم اور امام عزاداری خود کر رہا ہے اور حکم بھی دے رہا ہے کرتے رہو۔ اب بحث یہ نہ کرو کہ کیوں ہوئی، غلط ہے کہ صحیح ہے، بلکہ بحث یہ کرو اس سے انسانیت کو فائدے کیا پہنچے، اس سے انسانیت کو فائدے کیا پہنچے۔ 72 فرقے ہیں اسلام میں، کوئی یہ دعویٰ کر لے کہ پورا اسلام ہم نے بچوں کو 1400 سال سے یاد کرایا، کچھ بھی نہ بتایا، کچھ بھی نہ یاد کرایا۔ ارے 50 پیغمبر کے نام تو نسلوں کو بتا نہ پائے۔ خدا رسول کی قسم حسین کی عزاداری نہ ہوتی تو کسی کو پتہ بھی نہ ہوتا آدم کون ہے، شیش کون ہے، نوح کون ہے، ابراہیم کون ہے، کون ہے، عیسیٰ کون ہے، یحییٰ کون، زکریا کون،
یہ سب حسین کی اداکاری سے دنیا کو ملا، صرف شیعوں کو نہیں، سنیوں کو ملا۔ اگر حسین کی اداکاری نہ ہو، اگر حسین کی اداکاری نہ ہو، کسی کو اقوال رسول نہ ملتے، کسی کو اقوال علی نہ ملتے، آپ کو علوم کے نام بھی نہ معلوم ہوتے کہ تفسیر کیا ہے، حدیث کیا ہے، سیرت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، منطق کیا ہے، ادب کیا ہے۔ صرف ان مجلسوں نے بتایا ادب کیا ہے، اور ہر دنیا کی زبان کا ادب کیا ہے، عربی ادب کیا ہے، فارسی ادب کیا ہے، اردو ادب کیا ہے۔ اس لیے حسین کی بارگاہ میں کائنات کا ادب چڑھا دیا گیا۔ ہر بڑے شاعر نے، ہر بڑے شاعر اس نے کہا ہم کتنا ہی فن کیوں نہ آتا ہو ہم کو، اگر حسین کی مدح نہیں کی تو ہماری شاعری بیکار۔ دنیا جہاں کے بڑے بڑے شاعروں نے جو کچھ بھی لکھا، اور پھر آخر میں امام حسین کا مرثیہ لکھا۔ اچھا تو پھر اگر آپ بتائیے حسین کے علاوہ کوئی مظلوم ہوتا؟ حالانکہ غالب سے بہت سے لوگوں نے کہا اوروں کی تعریف کیوں نہیں کرتے، تو غالب نے کہا علی جیسا ہو تو لا دے، حسین جیسا مظلوم ہو تو لا دے۔ تو اس میں بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک علم کا انسٹیٹیوشن ہے۔ عزاداری جو ہے اس کے بہت سے نام ہیں، پاکیزہ نام، علم کا جو تقدس ہے آپ کو پتہ ہے، یہ علم کا ایک پورا درس کا سلسلہ ہے، بچہ یہاں سیکھتا ہے، یہ تقدس ہے، اور اتنی معلومات ہوتی ہے، اتنی معلومات ہوتی کہ آپ سوچیں، اور ذرا سا اگر کوئی خلاف ہو گیا، ذرا سا خلاف ہو گیا، اور ذرا سا لفظ نکال دیا حسین کے خلاف، ایسی اس کی پکڑ ہوتی ہے کہ پھر وہ امام حسین کے قدموں میں سر ہی جھکا دیتا۔ اس لیے امام حسین کے خلاف بھی لوگ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر ہم نے کچھ کہہ دیا امام حسین کے خلاف تو ابھی ہم کو اللہ شیعہ بنا دے گا۔ بڑا روب و دبدبہ تھا رامپور کی حکومت کا، اور سب پٹھانوں کا صوبہ، ریاستوں کی، اور سب جناب کٹر مسلمان۔ اب کسی نے کہا بھائی وہ جو اپنے ہیں ادھر دہلی لکھنؤ کے شیعہ جو ہیں وہ سب محرم میں تازیہ نکالتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، اچھا یہ تو سب بدعت ہے، ان کے دماغ میں غلط ہے، سب حرام ہے، یہ سب غلط۔ تو اب ایسا نہ ہو کہ اسٹیٹ میں کوئی یہ کام کرے، تو انہوں نے اپنے محل پر اتنا بڑا بورڈ لکھ کے لگایا، محل اگر آپ کا کر کے اتنا بڑا ہے کہ اندر کار سے گھومنا پڑتا ہے، پیدل نہیں چل سکتے آپ، اتنے جواہرات اتنے، اور اب اسی محل میں اتنا بڑا امام باڑہ بنا ہے اور اتنے سونے چاندی کے پنجے لگے۔ دیکھیے ڈر رہی ہے اب ان کا بھی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بدعت یہاں رامپور میں آ جائے، ان کا ہم انتظام کر دیں گے، کیا ایسا نہ ہو محرم کا چاند ہو صاحب یہاں کچھ لوگ تازیہ اور اٹھانے لگے، چلے ٹھیک ہے ایک بڑا سا بورڈ بناؤ کاغذ سے اس کے اوپر ایک مصرع لکھوا دو، دیکھا ہے چاند میں نے محرم میں عید کا، ہمارے لیے محرم عید ہے، کیا لکھوایا رامپور نے؟ دیکھا ہے چاند میں نے محرم میں عید کا۔ ایک آدمی رات کو چھپ کے آیا، کوئی حسین کا چاندنے والا، منہ سے کپڑا لپیٹ کے بڑا سا موٹا سا قلم لے کے اور نیچے اس نے لکھا، دیکھا ہے میں نے چاند محرم میں عید کا، نواب رامپور ہے لطفہ یزید کا۔
اب شرم سے باہر ہی نہ نکلتے. نام تھا نواب کلب علی خان، ان کا بھائی یہ تو چوٹ کر گیا، ان کا بس امور منو. اب اس کے بعد آئے یوسف علی خان نازی بیٹے، اور پھر اس کے بعد آئے ان کے بیٹے نواب رضا علی خان. اب ان کا یہ عالم تھا کہ یہ 3 پشتوں کے جو پٹکے اور پنجے بنے تو کروڑوں روپے کے پٹکے اور پنجے، اس لیے کہ سب سونے کا کام بنا ہوا. یہ تو یہاں پہ یہ سب چلتا ہے نا تو نائلون سے بنا، یہ جو ہے نائلون ہے، اس میں چمک ایسے زیادہ کی جیسے چاندی آرٹیفیشل ہے. جیسے انڈیا میں یہ سب یہ سونے کا بنتا ہے، یہ گولڈن، نائلون کا نہیں اور چاندی کا. اور وہ امام باڑوں میں استعمال ہوتی. وہ کہتے تھے کہ نائلون کی چیزیں حسین کو کیسے پیش کرنا. تو وہاں جتنے بھی امام باڑے ہیں اس میں سب سالڈ. اور یہ یہاں بھی ہے. ابھی جو تعزیہ اہل سنت کا نکلے گا عاشور کو تو وہ 130 سال ہو چکے اس تعزیے کو. تو اس کا انٹرویو بار بار جو تعزیہ بنا رہے ہیں ان کا انٹرویو امت اخبار میں آ رہا. تو اس نے بتایا یہ جو تعزیہ ہم نکالتے ہیں سال یہ 10 لاکھ روپے میں بنتا ہے. اب میرے خیال میں شیعوں کے اندر کوئی ایسا تابوت نہیں جو 10 لاکھ کا ہو، نہ کوئی ایسا عالم ہے آپ کے پاس جو 10 لاکھ کا ہو. لیکن اہل سنت کا تعزیہ 10 لاکھ کا ہے. تو اس نے بتایا کہ اس میں سونے اور چاندی کے پتھر لگاتے ہیں، اس میں موتی جڑتے ہیں، کبھی تو 10 لاکھ کا ہوتا ہے. تو اب آپ لوگوں نے تو کبھی وہ تعزیے دیکھے نہیں، اس لیے کہ آپ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، ایرانیاں چلے جاتے ہیں. جب آپ چلے جاتے ہیں پیچھے سے تعزیے کر. اب ایک مائی جنت ان کا بھی تعزیہ تقریباً 10 لاکھ کا ہوتا ہے. اور وہ اکیلے خود اپنے سر پہ لے کے نتیجے دی جاتے ہیں. وہ بھی کہہ رہی 100 سال سے پہلے میری ماں بناتی تھی اور پھر میری دادی بناتی تھی اور اب میں بناتی ہوں. تو یہ بس روڈ پہ سارے تعزیے بنتے ہیں جو اہل سنت کے. ان کا کہ کافی تعزیے جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں، اس کے باوجود لاکھ کے. ایک پوچھا گیا کہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی حیثیت پہ ایسی ہے نہیں فلانے صاحب، تو آپ نے اتنا بڑا تعزیہ 20-25 لاکھ کا کیسے بنا؟ کہ نہیں تو پورے سارے ہمارا کام ہوتا ہے، سارے ہمارے خاندان کے بچے لڑکے لوگ پوتے نواشی سب مل کے بناتے ہیں. پورا خاندان ہماری برادری مل کے پورے سال بناتی ہے. اور جیسے ہی محرم کا چاند ہوتا ہے بڑی بڑی گاڑیاں یہاں پر رکتی ہیں سیٹ، اور کوئی ڈالر لے جاتا ہے کوئی پاؤنڈ، اور کہتا ہے نام نہ بتائیے گا تعزیے میں پیسے لگا دیے. تو بھائی اب ایسے بھی اہل سنت ہیں نا امام حسین کے چاہنے والے جو کلپٹن پہ رہتے ہیں، ڈفینس پہ رہتے ہیں. وہ جب عید میلاد النبی کے جلوس میں اونٹ پہ نہیں بیٹھتے تو عاشور کے دن کیسے آئیں؟ تو اپنے پیسے تو امام حسین کو بھجوا دیں. بھائی اسی طرح اللہ نے حسین کی عزاداری کو جاری رکھا ہے. آپ کو کیا پتا کہاں کون ہے؟ اب چھوٹا سا ٹولہ کوئی یزیدی پیدا ہو جائے سعودی عرب کے پیسے میں، اگر تمام فرقے جیسے کہ پاکستان میں مل کے جیسے کہ ملتان کے اہل سنت تعزیہ بناتے تو ان کو پتہ ہے تقدس کیا ہے، کہ تعزیہ بن کیوں رہا ہے. تعزیہ بتانا ہے کہ ہے کاغذ چاندی لگاؤ یا سونا، تقدس اس سے نہیں بڑھے گا. تقدس اس سے بڑھتا ہے کہ اپنے سر پہ رکھ کے لے جا رہے، کاندھے پہ رکھ کے لے جا رہے. یعنی تقدس بتانا ہے کہ احترام کیا ہے. اورنگزیب کے دور میں پابندی لگ گئی تعزیوں. اورنگزیب قلعے کے سامنے آیا، اس نے کہا کوئی جلوس نہیں نکلے گا، کوئی تعزیہ نہیں نکلے گا. انہوں نے کہا ہاں بھائی نہیں نکلے گا، پولیس نے دی ہوئی ہے پابندی لگا دی. اورنگزیب قلعے کے دروازے پہ کھڑ کر دیکھا ہے. محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے جو کہ مجلس میں روتے بھی تھے، کالے کپڑے پہنتے تھے، اپنے گھر میں مجلس کرتے تھے، ٹی وی پہ پرسوں شاید میں پڑھ چکا ہے ان کا خط، ان کا فتویٰ سب میں تو ٹی وی پہ پڑھ ریکارڈ میں موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب نے دیکھا ہے بوڑھی عورت اپنے سر پہ تعزیہ رکھ کے آ گئی. اب ظاہر ہے پولیس بڑھیا پکڑنے دوڑی، لیکن جب منع ہے تو تعزیہ لے کے کیوں جا رہی. پھر بعد تمام جو رکن کھڑے تھے حکومت کے
انہوں نے کہا کہ اورنگزیب نے اپنے سر پر تاج دی، جو تاج تھا وہ اٹھا کے پھینک دیا، تاج پھینکا اور نالے نے اتاری، اور تاجے کے پیچھے دوڑ کر گڑیا کے سر سے تاجہ اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ دیا، اور تاجہ لے کے چلا، اور گڑیا دیکھتی رہ گئی، پیچھے پیچھے چلی گئی، بادشاہ نے یہ تاجہ اپنے سر پہ رکھ دیا، اب لے کے چلا گیا کربلا پر۔ اب بعد میں لوگ حیران، لیکن مظہر العجائب کیا چیز ہے؟ حیرانی کہ یہ عجائب کہاں سے ہو گیا۔ جب واپس آئے سر نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو پابندی لگائی تھی۔ کہ وہ گڑیا کو میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک بزرگ نورانی چہرہ روتے ہوئے جا رہے ہیں، اور پیچھے پیچھے ہزاروں فرشتے پکار رہے ہیں، ارے ہٹو رسول اللہ اپنے نواسے کے تاجیے کے ساتھ جا۔ تقدس، عزاداری کا تک۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک جملہ کے بیچ میں نے کیا کہا تھا؟ حسین کے خلاف کسی نے کام کیا ڈرتا ہے کام کرنے سے کہ وہاں سے کوڑے پڑیں گے۔ یہ بھی امام حسین نے عزاداری کے تقدس کو لے کے کیسے قائم رکھا ہے؟ تمہیں سزا نہیں ملے گی، تم میری عزاداری کے خلاف بولو گے، ہم تمہیں جہنم میں نہیں بھیجیں گے۔ کیسا فلسفہ سنا ہونا کہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ امام حسین کہتے ہیں میری عزاداری کے خلاف بولو گے، میں یہ نہیں کروں گا کہ جہنم میں پھینکوا دوں، میں تم کو شیعہ بنا دوں۔ ابھی تو نواب راٹھور کا قصہ سنا، اب یہاں کیا ہوا؟ اورنگزیب کٹر مسلمان، تعزیہ رکوا دیا، لیکن امام حسین نے اورنگزیب کو سزا نہیں دی، بلکہ اپنا معجزہ حیران کن دکھا دیا، اور کوئی چھوٹا موٹا معجزہ نہیں کہ کاغذ کا تعزیہ، ارے سمجھ دو کوئی بھی اٹھائے میرے نانا اس کے ساتھ، ارے نانا ہی پہ تو امت مرتی ہے، رسول اللہ سے تو محبت ہے۔ تو آخری کون ہے انسان بلند ترین؟ رسول، اور وہی تعزیے کے پیچھے روتے ہوئے جا رہی۔ اب اورنگزیب کیا کرے؟ اور پکار رہے ہیں فرشتے، وہ کیا پہچانتا ہے رسول کو؟ وہ تو فرشتوں کی آواز سے پہچانا، وہ کہہ رہے تھے یہ رسول اسلام ہے۔ تب اورنگزیب کو پتہ چلا یعنی حسین کے تابع فرشتے بھی ہیں، اور نانا کی محبت اتنی، اگر نواسا کہتے نانا وہاں تعزیہ اٹھ رہا ہے، بیٹے میں جا رہا ہوں، نہیں سمجھے؟ وہ ہے قادر مطلق، اس کے ہیں نمائندے، اور عزاداری ہے انبیاء کی نمائندہ، اور تقدس انسانوں کو سکھانا ہے۔ تو اب جہنم میں نہیں پھینکا گیا اورنگزیب، کیا ہوا پتہ ہے آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے گھر میں اسی دن وصیت نامہ لکھا اپنا، یعنی ان کو انجام نظر آ رہا، ڈر رہے تھے پہلے کیا کیا، اس لیے وصیت نامہ لکھا۔ میں وصیت نامے میں 12 وصیتیں لکھ رہا ہوں، 12 اس لیے لکھ رہا ہوں کہ 12 امام سے منسوب ہے، اس لیے 12 لکھی، امام 12 ہیں۔ اور پہلی جو وصیت لکھی وہ یہ لکھی کہ جب میں مروں تو قبر میں امام حسین کی قبر کی مٹی خاک شفا رکھ دینا، تاکہ میری بخشش حسین کی خاک شفا سے ہو جائے اور فرشتے مجھے سزا نہ دیں۔ تو امام حسین اپنے دشمن کو، اپنی عزاداری کے دشمن کو سزا نہیں دیتے، سزا نہیں دیتے، سزا نہیں دیتے۔ سزا دینا ہوتا تو ایک اشارہ کرتے عباس کو ان کا سر اڑا دو، بےادبی کر رہا حسین کے ساتھ۔ نہیں، سب جانتے ہیں حسین کے دوست رشتہ دار، ابھی تو آ کے مرے گا یہاں، اور مرا کہ نہ مرا، آیا اور مرا، کس پہ مرا؟ حسین پہ مرا، ہو گیا نا حسین کا۔
تو حسین سزا نہیں دیتے. تو جو لوگ حضرت علی کے خلاف فتوے دیتے ہیں آپ کو کیا پتہ؟ فتویٰ تو آپ نے پڑھ لیا، اس سے گزری کیا آپ کو پتہ ہی نہیں. ایک دم سے اس کا نام کیسے غائب ہو جاتا ہے؟ حسین لے گئے کہیں ملنگ بنا آیا حسین سڑک پہ کر رہا ہے. ایسے واقعے آپ کو میں 2 کروڑ سنا دوں. 2 کروڑ واقعات کے لیے کتنے اشعرے چاہیے اور کتنے گھنٹے؟ اس لیے کہ اس پہ کتابیں لکھی گئی ہزاروں. کسی نے ذرا سی دشمنی کی اور امام حسین نے جبریل کو اشارہ کیا. جبریل کو معلوم ہے کوڑے نہیں لگنا اس کو، بس اس کے دل میں الہام کرنا ہے، ابھی واپس آ جائے. واہ رے رحمت کے نواسے. اب سمجھ میں آیا حسین و منی و انا منہ، میں رحمت تو حسین بھی رحمت. تو کبھی بھی متاثر نہ ہو، کوئی اگر فتویٰ دے رہا ہے عزاداری کے خلاف، یہ چلے گا نہیں، یہ نہیں چلے گا. اچھا یہ بھی سن لیجیے، اگر کوئی کہے کہ غلط ہے زنجیر کا ماتم، کما کا ماتم، خدا کی قسم سال کے اندر وہ خود ہی کما لگانے لگے. کہے رونا بدعت، وہی مجلس میں بیٹھ کے روئے گا. یہ کہ سب کو یزیدیوں کا انجام معلوم ہے، تو کوئی بھی یزیدی بننا نہیں چاہتا. آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی یہ کہ میں یزید کی نسل سے ہوں. کوئی ہاں شیعہ سنی ہر فرقے والا یہ لفظ کہاں استعمال کرتا ہے؟ جب کسی کا پانی بند کر دیا جائے. یزید ہو، دیکھیے کراچی کو کربلا بنا دیا، اخبار میں چھپتا ہے پانی بند کر دیا ہے، نے پانی بند کر دیا، یزیدی ہو گئے ہیں. مثال ہی کوئی دوسری نہیں ہے، مثال ہی دوسری ہے. تو یہ ہے کربلا کے فوائد. اب وقت ہوتا ابھی 2 مجلسیں ہیں، 9، 8 اور 9، تو کچھ عرض کر دیں گے. جس شعبے کا آپ نام لیں، کسی شعبے کا نام، تو میں آپ کو بتاؤں اس شعبے میں حسینیت کہاں ہے؟ کوئی کسی شعبے پر نام دینا. آپ کیا بھائی مٹھائی والے کی دکان، بڑھئی کی دکان، کسی کا کسی طرف کہیں کا بھی اشارہ کر دیں، وکیل، یہ جج فلانا، یہ شاعر ادیب، یہ وہ بیوروکریسی، پولیس تھانہ، یہ فوجی، جو چاہے نام دیں. میں آپ کو بتاؤں حسینیت کہاں کا. یہ جتنی چیزیں آپ مٹھائی کی دکان پہ دیکھ رہے ہیں، مٹھائی بس یہ تھا شکر گھوڑی اور رکھی. یہ نام جو رکھے یہ حسینیوں نے رکھے. برفی، امرتی، نمک پارے، نکتیاں، الائچی دانے، کھیر دانے، یہ سب عزاداروں کے رکھے نام ہیں. اس لیے کہ انہوں نے فرمائش کر کے بنوایا، آج یہ بانٹیں گے، آج یہ بانٹیں گے، آج یہ بانٹیں گے، آج یہ بانٹیں گے. چونکہ 2.25 مہینے کی مجلسیں تو روز نمک پارے تھوڑی بانٹیں گے، پھر بڑھ جائے گا. ایک دن نکتی، ایک دن نمک پارے. نمک پارے کہاں سے آ گیا؟ نمک کی عدد اور علی کی عدد برابر. پارے یعنی دل کے ٹکڑے. نکتیاں کہاں سے آ گئے؟ ارے مجلس کے نکتوں سے تو دیکھیے جو دھوم محرم میں ہوتی ہے حلوائیوں کے یہاں. دیکھیے حلوائی کے یہاں آپ کو سال میں 2 بار دکان سجی ملے گی. ایسی چیز مانگی جا کے کہ بھائی ہری والی برفی لاؤ، اور بھائی پیلی برفی لاؤ،
گلابی برفی نہیں صاحب یہ تو نہیں سپر والی، لیکن اگر آپ کو لینی ہے یہ والی برفیاں تو نوروز کے دن آپ کو کیا سنی حلوائی ہو یا شیعہ، وہ نوروز کے دن ہر رنگ بنائے گا. جس دن امام حسن کا دسترخوان کو اسے پتہ ہے سب ہری چیزیں لینے آئیں گے. عزاداری مجھے پتہ ہے کیا کیا جاتا ہے. شیمانوں کے اشتہار کتنے آتے ہیں جنگ میں، اس میں، اخبار میں. حلیم کہاں کہاں کس طرح، یہاں سے بنوائیے، یہاں سے بنوائیے، یہاں سے بنوائیے، یہاں سے. پتہ چلا تبرک کا ایک پورا سسٹم ہے عزاداری میں، ایک پوری دنیا میں. اور حساب لگایا گیا کہ پورے ورلڈ میں 10 دن میں کتنے کروڑ کا تبرک پوری دنیا میں بڑھ جاتا ہے. پتہ چلا کئی ملکوں کے بجٹ سے بھی بڑا بجٹ ہوتا ہے حسین کا، جو محرم میں لنگر میں بڑھ جاتا ہے. کیا ہے تقدس؟ رشتہ تقدس. تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ کالا کپڑا محرم سے پہلے، بقرعید کے بعد جو بکنا شروع ہوتا ہے تو ہر ڈیزائن آپ کو مل جائے. ہر ڈیزائن، ہر کپڑا جیسا چاہے. گرمی کا کپڑا ہے تو، اور سردی کا ہے تو، شیروانی کا کپڑا ہے تو، کرتے کا ہے تو، شلوار کا ہے تو. پتہ چلا ملے بقرعید کے زمانے میں کپڑے بنانے لگتی ہیں، بلیڈ 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 بلیڈ. کتنا بکتا ہے؟ اتنا بقرعید اور عید کے کپڑے نہیں بکتے جتنے سیاہ کپڑے بکتے. تو حسینیت کہاں کہاں جا رہی اور کتنوں کی پرورش کر رہی، لوگوں کی پرورش کر رہی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر شعبے میں جا کے تلاش کریں حسینیت کہاں کہاں کس طرح ان کو علم کی طرف لاتی ہے. یہ طاقت صرف حسینیت میں ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے. حسینیت سے زیادہ طاقتور چیز دنیا میں کوئی بھی نہیں. کوئی مشن، کوئی تحریک، کوئی ادارہ، کوئی شعبہ، کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج یہ سب کچھ نہیں سکھا سکتا جو 10 دن میں محرم جاہلوں کو سکھا دیتا. عالم کے علم میں اضافہ کر دیتا ہے اور جاہلوں کو عالم بنا دیتا. لیکن لینے والا ہونا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ زر جس کا جیسا زر ہوگا اس میں ویسا سمائے گا. تو زر جو ہے وہ پاکیزہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ محبت حسین پاکیزہ، عزاداری پاکیزہ ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے اپنے دین کو چلانے کے لیے تمام مادی چیزوں کو سامنے رکھا. دین چلانے کے لیے ساری مادی چیزیں، پتھر، کعبے کی دیواریں، بلاٹ، کپڑا، مخمل، خانہ کعبہ کا غلاف، سونے کا دروازہ، پرنالہ، کعبے کا پرنالہ جس سے کہ پانی بہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ میزاب. اور اگر بارش ہو گئی تو خانہ کعبہ کے چھت سے جو پانی پڑنا لے سارے حاجی اس کے نیچے پڑے تھے، ہم نہا لیں، ہم نہا لیں، ہم نہا لیں. اللہ میاں کا پانی ہے، اللہ میاں کا پانی ہے، بخشش ہو جائے گی، بخشش ہو جائے. یہاں پرنالے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی شفا کا پانی چاہیے سبیل پہ چلے جائیے، نظر حسین تھوڑا سا پانی. نہ معلوم کتنی بیماریوں کا علاج اس سبیل کے پانی سے ہو جاتا ہے. آپ کو وہاں جانا پڑے گا کعبے میں میزاب سے نہانے، یا جہاں مجلس اور جلوس ہو سبیل حسین کا پانی موجود. اس میں برکت بھی، اس میں شفا بھی، برکت بھی اور شفا. تو آپ صرف شعبے دیکھیے عزاداری کہ تقدس انسانیت کو اس عزاداری نے برقرار کیسے اس طرح برقرار رکھا، اور ہر شہید کی یادگار کو عزاداری میں شامل کر دیا. کوئی شہید ایسا نہیں
جس کے نام کی چیز عزاداری میں موجود نہ ہو. ارے چراغ روشن ہے، حسین کے گھر کے چراغ علی اکبر تھے، روشنیاں ہو رہی. محرم آیا اور روشنیاں ہونے لگی. روشنی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حسین کا گھر اندھیرا کیا تھا دشمنوں نے، ہم نے چراغ کر دیا. علی اکبر سلامت. بیٹا گھر کا چراغ ہوتا ہے، حسین کے گھر کا چراغ بجھا دیا، علی اکبر کو مار ڈالا، ہم نے چراغ روشن کر دیا. دیکھیے کتنے بلب جل گئے. جب بلب نہیں تھے شمع جلتی، چراغ جلتے تھے. تو چراغ کی جو بھی صورت ہوگی، روشنی بتانا ہے، حسین کی روشنی. علی اصغر ان کے نام کا چولہا، قاسم ان کے نام کی بیندی. اب آپ کسی شہید کی یادگار کو فتویٰ دے کے بند کر دیں. سزا تو سزا، جو کچھ ادھر سے ہوتا ہے وہ سب بتا چکا میں. اس لیے کبھی عزاداری کے معاملے میں خلاف نہیں بولنا چاہیے. چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، عالم ہو، جاہل ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، کبھی نہ بولیں. اور سارے علماء جتنے گزر چکے ہیں، آیت اللہ جتنے آئے، سب کے عمل یہ موجود، قرآن چھپے ہوئے موجود، سارے جمع کر لیجیے یا کسی کتب خانے میں چلے جائیے اور نکلوا لیجیے اور پڑھیے اور اس میں ڈھونڈیے کہ اس عالم نے 100 سال پہلے، 50 سال پہلے عزاداری پہ کیا فتویٰ دیا. سب پیچھے جتنے ہیں، آیت اللہ آقا مرزا، آیت اللہ شیرازی، آیت اللہ نائینی، یہ بڑے بڑے نام ہیں. جو آیت اللہ محسن حکیم، آیت اللہ برجردی سے بھی بڑے بڑے عالم. ان کا ایسا روپ تھا، ان کی تصویریں میرے پاس ہیں، صرف آپ تصویریں دیکھی تو جس میں تھر تھری ہو جاتی. یعنی برجردی کی تصویر دیکھ کے جس میں تھر تھری ہو جاتی. ایسا چہرہ تھا ان کا. میرا بچپن تھا، 1964 میں ان کا انتقال ہوا، لکھنؤ میں جب تھا. تو سینکڑوں مجلس سے ان کی سارے سوال بالکل تصویریں ان کی اخبار میں چلی. اس کے بعد آیت اللہ محسن حکیم آئے، ان کا بھی وہ دبدبہ تھا. اس سے پہلے آقا مرزا تھے، اس سے پہلے آیت اللہ شیرازی، اس سے پہلے آیت اللہ نائینی تھے، اس سے پہلے آیت اللہ طباطبائی تھے. تو یہ سارے لوگوں کا آپ عملیہ جمع کریں تو ہر چیز پہ فتویٰ مل جائے گا. لیکن جب آپ دیکھیں تو عزاداری کا چیپٹر بھی ہوگا، تو وہ چیپٹر سب سے چھوٹا. 2 لائنوں میں جواب. کسی نے پوچھا عزاداری، رونا، زنجیر کا ماتم، کما کا ماتم، تعزیہ، آگ کا ماتم. ہر سوال کا ایک ہی جواب. تو جو بس ایک جواب لکھا ہوا مل جائے گا. مادر حسین منتشدم، میں مادر حسین سے بہت ڈرتا ہوں، میں اس میں فتویٰ نہیں دے سکتا، کیا معلوم بی بی ہم سے ناراض ہو جائے. یہ بڑے بڑے علماء کا جواب. نہ اس معاملے میں ہم نہیں بولیں گے. ہمیں کیا پتا ہم کہہ دیں کہ یہ غلط ہے اور بی بی آ جائیں، اور کہ تو کون ہوتا ہے فتویٰ دینے والا، کون ہوتا ہے فتویٰ دینے والا، اور کیسے تم نے فتویٰ دے دیا. تو جو ڈرے گا شہزادی سے وہ کبھی فتویٰ نہیں دے سکتا. اس لیے کہ سب کہتے ہیں اصول دین میں فتویٰ نہیں ہے. کہ اصول دین کیا ہے؟ توحید، علم، نبوت، امامت، قیامت. توحید میں فتویٰ نہیں کہ کوئی عالم کہ نہیں 5 خدا ہیں مان لیجیے، فتویٰ آ گیا ہے. آدھا خدا ہے، فتویٰ آ گیا ہے. عدل، اللہ تھوڑا عادل ہے اور کچھ ظالم ہے، فتویٰ آ گیا ہے مان لیجیے. کیوں منہ سے کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نبوت میں فتویٰ ہے نہیں صاحب. 1,24,000 تھوڑی ہیں، کل 1,05,000 انبیاء ہیں، فتویٰ آ گیا ہے. اور 1 لاکھ بھی بہت ہے، 85,000 رکھ لیجیے، فتویٰ آ گیا ہے. اور امام 12 نہیں صاحب، 12 تھوڑی 5 ہی ہیں، فتویٰ آ گیا ہے. اور قیامت تو آئے گی، پتہ نہیں آئے نہ آئے، فتویٰ آ گیا ہے. دے گا کوئی فتویٰ؟
نہ توحید پہ فتوا، نہ عادل پہ، نہ نبوت پہ، نہ امامت پہ، نہ قیامت پہ فتوا کا ہے قرب دین میں۔ نماز میں فتوا ہے کہاں پڑھیں کہاں نہ پڑھیں، روزے میں فتوا ہے شہری کا مسئلہ یہ ہے، افطار کا مسئلہ یہ ہے، زکوٰۃ میں فتوا ہے، خمس میں فتوا ہے، حج میں فتوا ہے، قرب دین میں فتوا ہے، اصول دین میں فتوا نہیں۔ اصول دین میں ہے 12 امام، 12 امام میں حسین، حسین کی ہے عزاداری، عزاداری اصول دین میں، اصول پہ فتوا نہیں ہے۔ اصول میں فتوا نہیں، اس میں فتوا نہیں چلے۔ اس میں ہے کیا اگر فتوا نہیں، اس میں ہے سلو صفائی سے بیٹھ کے سوچنا یہ انجمن کیوں بنتی ہے، مادمی انجمن کیوں بنتی ہے، امام حسین کو اس کی کیا ضرورت، ایک صاحب بیعت ہو، ایک صاحب دستہ ہو، ایک صدر ہو، ایک سیکریٹری ہو، ایک نائب صدر ہو، یہ سب کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم محرم سے پہلے بیٹھ کے یہ طے کریں ہمارا جو علم بنے گا تو ہم کتنے فٹ کا بنائیں۔ بھائی وہ ہمیں نمائش کے جلوس میں لے کے عاشور میں جانا ہے تو علم اٹھائے گا کون؟ تو پھر فلاں صاحب اٹھائے گا۔ اچھا بھائی تو کیا آپ زیادہ وزنی علم اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں نا، میرے خیال میں ایسے ہو تو اچھا دیکھیں پھریرا جو ہے تو کراچی کی ہوا جو ہے تو اگر بہت بڑا پھریرا ہوا اور ہوا بھرتی ہے تو پھر ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہو، اور پھر 2 ڈوریاں ہوں، ایک ادھر ہو ایک ادھر ہو۔ اچھا پنجہ کیسا ہو ان کا؟ پھر پنجہ تو اسٹیل تو بھاری ہوتی، چھوٹا پنجہ ہو یا بہت بڑا پنجہ ہو، اور پھریرے پہ کیا لکھیں؟ علم پہ ابوالفضل عباس لکھیں یا حسین لکھیں۔ اگر آپ طے کر لیا آپس میں بھائی کیا لکھنا ہے، لکھوانا ہے کہاں سے لکھوانا ہے، لالو کیسے لکھوانا ہے، پھر لکھوانا ہے وہاں سے اس دکان پہ جانا ہوگا، پھر اتنے پیسے اتنے پیسے ہوں گے تو اتنے پیسے اتنا بجٹ ہو جائے گا ہمارا، یہ ہوگا۔ عزاداری میں یہ ہوتا ہے فتوا نہیں۔ یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ آپ ہیں کون پوچھنے والے؟ کاہے کے لیے آپ کو دیوانگی سوال ہے کہ عالم سے پوچھیں یہ غلط ہے کہ صحیح ہے غلط؟ تم کون ہو غلط صحیح لب منہ سے نکالنے والے؟ ایک عالم کے پاس ایک صاحب گئے، کہنے کہ علی ولی اللہ نماز میں پڑھنا جائز واجب؟ انہوں نے کہا آپ کے لیے حرام میرے لیے واجب۔ اور وہ پاگل ہو گیا، کہنا آپ کے لیے واجب میرے لیے حرام کہاں؟ اس لیے کہ میں یقین کے ساتھ پڑھتا ہوں، تجھے شک ہے تجھ پر حرام، اور جسے شک ہو گیا عزاداری میں اسے حق کیا ہے کیا جانا۔ زبان سے نکلے بدعقلی نہ ہو، بےہودہ نہ ہو، کم عقلی نہ ہو، دنیا ہنسے گی کہ اب تک سیکھا کیا مجلس ہے، اتنا بڑا نومبر ہو گیا اب تک تجھے یہی نہیں پتا کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ یہ بات تو تجھے 5 برس کی عمر میں پتا چل جانا چاہیے تھا کہ عباس کو غازی کیوں کہتے ہیں۔ 32 سال کا ہو کے اور تو پوچھ رہا ہے مہندی نکلے کہ نہ نکلے؟ تو بچپن میں کیوں نہیں تجھے پتا چلا کہ مہندی جائز ہے حرام ہے کیا رائے؟ اب پتا چلا تجھے؟
عمر میں پتہ چلا؟ یہ سب بچپن میں سیکھ لی جاتی ہیں باتیں. گھر میں کیوں نہ پوچھ لیا تو نے؟ ماں سے کیوں نہ پوچھ لیا؟ باپ سے کیوں نہ پوچھ لیا؟ یہ باہر تو پوچھنے نکلا ہے، یہ اپنی پبلسٹی کیوں کر رہا ہے؟ کیوں تیری ماں نے صحیح بات کیوں نہیں بتائی؟ تیرے باپ نے صحیح بات کیوں نہیں؟ سڑکوں پہ پوچھ رہا ہے. ادھر بیٹھے پوچھا، ادھر یہی پوچھنے کو رہ گیا. یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ چاند کتنا بڑا ہے اور سورج کتنا بڑا ہے اور ستاروں میں انسان کیسے پہنچے گا، جنت کا راستہ کدھر سے ہے، جنتیں کتنی ہیں، یہ آسمان کیا ہے، زمین کے اندر کیا ہے. ارے سائنس کی باتیں کرو، احمقانہ باتیں کیوں کرتے؟ آگے بڑھو، انجینئرنگ کی باتیں کرو، ڈاکٹری کی باتیں کرو، ورڈ پہ نالج بڑھاؤ. یہ اس میں کیا پوچھنا؟ کیا کچھ تو مجلس میں 10 دن بتا نہیں دیا جاتا اور پھر وہیں کہ وہیں تمہارا سوال. یہ کیا بات ہے؟ جواب دے دیے گئے پھر تمہارا سوال. اس سے کیا اس چیز کا جواب دیا جا چکا، وہ سوال کیوں کاہے کے دو رہا؟ احمقانہ بات. مہندی نکلے گی، نکلتی رہے. شہزادے قاسم کی یادگار ہے، کم نہیں کی جا سکتی. آج شہید کی ایک یادگار آباد کرنے والے کون ہے؟ شہزادے کی مہندی عراق میں حضرت قاسم کا حجلہ بنا ہوا ہے، وہاں سے مہندی نکلتی ہے، وہاں لوگ گلدستے چڑھا کے. شہزادہ اجل پر کا مقام ہے، شہزادہ اجل پر کا مقام ہے. اگر غلط ہوتا تو وہاں کے علماء سے بن گیا. میں تو جا کے بیٹھا کافی دیر حضرت قاسم کے اب کا مقام جو کہا جاتا ہے اس گھر میں بیٹھا جاتا، گلدستہ بھی چڑھایا، وہاں اچھا لگ رہا تھا، میں کافی دیر بیٹھا. تو جب بنا تھا وہ آج سے 250 400 500 700 برس پہلے، تو اس وقت سے اب تک کسی نے اسے ہٹایا کیوں نہیں؟ کوئی فتویٰ کیوں نہیں لگا؟ کوئی فتویٰ نہیں. ایران میں ہر سال 7 تاریخ کو حضرت قاسم کا تمام جو کچھ آپ پڑھتے ہیں سب بنایا جاتا ہے. جیو ٹی وی دکھا چکا، انٹرویو کر چکا، وہاں شہزادے قاسم بنتے ہیں، وہاں حضرت عباس بنتے ہیں، وہاں تصویر باری ایران میں بنتے ہیں، ماتم بھی ہوتا ہے، وہاں باجے بھی بجتے ہیں، وہاں سارے جلوس جتنے جلوس نکلتے ہیں سارے ماتم باجے پہ ہوتے ہیں، بینڈ پہ ہوتے ہیں. ایران کا ہر جلوس جو ہے وہ بینڈ کے ساتھ نکلتا ہے. اب آپ یہاں لے کے فتویٰ بینڈ جو حرام ہے اور فلانا، جا کے ایران میں پوچھو کیا مطلب اس میں کیا بحث ہے. اب یہ آپ کو بتایا جائے، آپ اپنا علم بڑھائیے. موسیقی جسے کہتے ہیں، میوزک تو انگریزوں کا درد ہے. موسیقی 11 قسم کی ہے. 11 قسموں میں 10 قسمیں علماء نے حرام قرار اور 1 قسم کو جائز قرار ہے. اس کی بھی 2 قسمیں، جو 11ویں ہے اس کی 2 شاخیں. ایک شاخ وہ ہے جو ماں گنگنا کے اپنے بچے کو سلاتی ہے. سو جا میرے راج دلارے، یا اگر ماں بچے سے کہی چندہ ماما دور کے بڑے پکاؤں میں، یہ ماں بچے کو بہلا رہی ہے. یہ جو آواز میوزک کی ماں سے نکل رہی یہ جائز ہے. اور نوا جو ہے اسی میوزک پر آیا ہے جو ماں کی لوری ہے. نوے میں ممتا ہے. ہو گئی بات. اب وہ ہے بینڈ جو ایران میں بج رہا ہے، جو امام رضا کے روضے کے دروازے پر نوبت خانہ ہے، اور آدھے کے 5-6 آدمی بھوپولی کے کھڑے ہو بجا رہے ہیں، نعت بجا رہے ہیں اور نقارے بج رہے ہیں اور شہنائی بج رہی. اس میں کوئی تقریباً 52 ساز ہیں. دنیا کے جتنے ساز ہیں وہ سب امام رضا کے روضے پر 5 وقت نماز کے وقت بجتے ہیں. صبح کے اذان سے پہلے، صبح کے اذان کے بعد، ظہرین سے پہلے، ظہرین کے بعد، مغربین سے پہلے، مغربین کے بعد. اور اتنے لاؤڈ اسپیکر روضے میں لگیں کہ آدمی کہیں بھی ظاہر ہو وہ نوبت سن رہا ہوتا ہے شہنائی امام رضا.
اس میں سے کتنے لوگ ایران گئے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. یہ دیکھو، یہ یہاں سامنے ایران ہے اور 4 آدمی ایران ہے. تو جب آپ ایران گئے نہیں تو آپ کو پتہ نہیں کہ ایران میں ہو گیا. اس کی زمین پہ چلیے، ایران جائیے، امام رضا کے روزے پہ دیکھیے، اور نہ دیکھ پائیے تو نیٹ پہ دیکھ لیجیے. امام رضا کا نوبت خانہ نیٹ پہ پڑا ہوا ہے. جو بھی زائد جہاں بھی ہے وہ سن رہا ہوتا ہے. اذان سے پہلے، اذان کے بعد، سارے ساز پر. یہ کون سے ساز ہے؟ یہ ساز جائز قرار دیے ہیں. میدان جنگ کا باجا جو رسول اللہ بھی بجواتے تھے بدر و احد و خندق و خیبر میں، اس لیے کہ دشمن کا جواب دینے کے لیے ادھر بھی ہونا چاہیے. جتنی تیز وہ بجائیں گے جواب میں ادھر بھی بجے گا. تو جب رسول اللہ مدینے آئے تو 10 بجے، جب جناب سیدہ کی شادی ہوئی تو 10 بجے. 10 جائز ہے اس لیے کہ وہ نقارہ میدان جنگ کا ہے، وہ حرام نہیں ہے. تو اب جو ماتمی جلوسوں میں باجے بجتے ہیں وہ میدان جنگ کے باجے ہوتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے آواز علی علی کی آتی تھی، اب حسین حسین کی آتی. حسین حسین حسین. یہ دل کی دھڑکن، کبھی اگر آپ ٹیپ لگا کے کان میں اور یہاں پہ دل پہ آلہ رکھ لیں اور ایسے سناٹے میں دوں تو آپ اپنے دل کی دھڑکن سنیں. ساتھ تھوڑی دیر کے بعد، 7 منٹ کے بعد آپ کو پتہ چلے گا دل کا حسین 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 حسین. ان کی دھڑکنوں میں حسین حسین ہے. اگر دل کی میوزک حرام ہے تو بند کر دو نا. تو یہ بحث بیکار. یہاں بہرحال شیعوں کے جلوسوں میں تو نہیں ہوتے نا، ہم نے تو یہاں بند کر دی. یہاں کے علماء نے کہا بھائی بند کر دیجیے. وہ ہندوستان میں بادشاہی تھی، پیسے تھے، بڑے امیری تھی، وہاں ہو رہے ہیں، اپنا ہو رہے ہیں. سندھ میں ہو رہے ہیں، پنجاب میں ہو رہے ہیں. کھارا گھر کے کھوجے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے یہاں بچتا ہے. راجہ چاند رات کو بھی بچتا ہے ان کے یہاں. آج کے ماتم پہ ہم جو غریب لوگ کہاں باجی بجتے ہیں. ہم نے سب چھوڑ دیا. ہم مجلس میں بیٹھ گئے، بس ہمارا سب کچھ یہ مجلس ہے اور یہ حسین میں. اب ہم نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو فتویٰ نہیں آئے. آپ مہندی نہیں اٹھاتے نہ اٹھائیں، آپ گندی نہیں لگاتے مت لگائیے، آپ کما نہیں لگاتے نہ لگائیے. میں بھی نہیں لگاتا. زندگی میں نے کبھی کما نہیں لگائی، میں نے کبھی یہ چھوئی نہیں. ایک بار میں نے بس آقا ماتم، وہ جوش میں آ گیا. میں دولہاؤں کو دیکھا، وہ چلے گئے، دیکھتی ان کا جوش، چونکہ ہم عمر تھے. میں نے کہا جب یہ جا سکتے تو میں کیوں نہیں جا سکتا. میں نے بھی پٹی باندھی اس اندر کے نکل گئے. میں نے کہا واقعی کچھ نہیں ہوا، لیکن پھر دوبارہ کیا نہیں. پیر جلے نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، آرام سے گزر کے. چاہتے تو ہر سال کرتے. یہ بھی مولا ڈیوٹی لگاتے ہیں. ضروری کوئی کہ ہر ایک آقا ماتم کرنے لگے، سبھی ضروری لگانے لگے. ارے ہماری ڈیوٹی یہاں لگ گئی، ہم یہاں آ گئے. نوکریاں ہیں کے دردیوں میں، اب یہاں آ گئے ہم تو وہاں تو نہیں. لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اگر ہم نہیں کرتے تو ہم اسے غلط قرار دیں. اس لیے سوچ یہ رکھیے کہ آپ کیجئے یا نہ کیجئے، مخالفت نہیں کرنی، مخالفت نہیں کرنی. حسین کو خوش کرنا ہے. حسین کی جو چیز جاری ہے، جو جیسے کر رہا ہے، سنی کر رہا ہے، ہندو کر رہا ہے، جیسے کر رہا ہے، آپ فتویٰ نہ دیجئے. آپ مجتہد ہیں، یوں نہیں یوں کر دیجئے، یہ غلط ہے، غلط نہیں، کچھ بھی غلط نہیں. جو مہندی اٹھا رہا ہے اٹھا رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے. آواز کانوں میں آ رہی ہے دل رضا کی. رن میں بیوہ حسن کی پکار، میرے قاسم کی آتی رہے. پر تصور میں آ گیا کہ ماں کا ارمان تھا میرا بیٹا مدینے میں ہوتا، صحرا باندھتا، بارات جاتی، کیا دھوم دھام ہوتی، کیسے حسین کھڑے ہوتے، کیسے علی اکبر
جعفر ساتھ میں ہوتے، عباس ہوتے، ارمان، ماں کا ارمان قاسم کیا کارنامہ کر گئے دنیا میں۔ 14 سال کا معصوم لال حسن کا، یتیم حسن اس شجاعت کے ساتھ لڑے جو علی کی شجاعت۔ پہلے تو کارنامے دکھائے، حضرت کے 4 بیٹوں کو قتل کیا جو بڑے بہادر، پھر سب سے بڑے پہلوان ارزق کو بھی قتل کیا، چونکہ قاسم نے اتنے بڑے حملے کیے تھے اور اتنے لوگوں کو، اشقیاء کو تہس نہس کر دیا تھا، میمنہ اور میسرہ اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، میدان جنگ میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کے بڑے پہلوانوں کو قتل کر دیا۔ کہ اتنے غصے میں تھے کہ چاروں طرف سے دور سے پتھر مارنے شروع۔ کہاں 14 سال کا بچہ اور کہاں چاروں طرف سے پتھروں کی بارش، اور پھر نیزے والوں نے چاروں طرف سے گھیرا اور ایک ساتھ حملہ کیا اور قاسم کو گھوڑے سے گرا دیا۔ تو گرتے گرتے بس اتنی آواز دی، چچا مجھے بچائیے، کیونکہ ہر شہید نے یہ پکارا کہ میں آپ پر سے قربان ہو گیا، میرا آخری سلام دیجیے۔ یہ واحد قاسم ہے جنہوں نے کہا چچا مجھے بچائیے۔ گویا ایسا کوئی حملہ ہوا ہے قاسم پہ کہ جسے نہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ لکھنے والوں نے لکھنے کی کوشش کی مگر لکھ نہیں سکے۔ لیکن اس زندہ پہ کیا گزرے گی کہ جو اپنے اوپر گھوڑوں کے ٹانکوں کو دیکھ رہا اور ہر ضرب پہ کہہ رہا چچا آئیے۔ جزاک اللہ۔ آج 7 تاریخ ہے اور بار بار مجھ سے ابھی فرمائش کی گئی حضرت قاسم کا حال پڑھ لیجیے گا۔ ہمارے حضرت خانے نے نوجوانوں کی فرمائش ہے، رونا چاہتے ہیں، ماتم کرنا چاہتے ہیں تو سن لو۔ تو حسین کو جلال پوری کربلا میں عاشور کے دن صرف ایک مقام پر آیا اور وہ مقام یہ ہے، جلال یہاں ایسا آیا کہ عباس تم نے دیکھا قاسم گھوڑے سے گر گیا۔ عباس جملے سمجھ گئے، تلوار پھینک کر ایک بار اشقیاء پہ حملہ کیا اور کہا عباس جس طرح بھی ہو سکے اشقیاء کو ہٹاؤ تاکہ میں اپنے لال تک جا سکوں۔ چاروں طرف سے اشقیاء نے قاسم کو گھیرا ہوا تھا۔ عباس نے حملہ کر کے لشکر کو بھگایا، مگر جب حسین علی اکبر کے ساتھ وہاں پہنچے تو قاسم کو دیکھ کر بس اتنا کہا میرے لال افسوس ہے اس دنیا پر تو ہے کہ تو پکارتا رہا اور چچا تیری مدد کو نہ آ سکا۔ تو پکارتا رہا اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکا۔ ہائے لیکن کیا حال تھا، تمام مقاتل نے لکھا کہ رو کر عباس سے کہا یہ بتاؤ سب کے لاشیں ٹوٹ گئے، اب قاسم کا لاشا مقتل میں لے جا کے کیسے رکھے، اب کیا کرتے حسین؟ دوست سے عبا اتاری اور عبا کو زمین پہ بچھایا، کبھی ادھر دوڑے کبھی ادھر اور ایک ایک جگہ روتے میرا قاسم، میرا لال، میرا بچہ، اور عبا کو لپیٹ کر اب کاندھے پر لے کر جو چلے در خیمہ پہ آئے تو بیویاں در خیمہ پہ آ گئی، پردہ ہلا، ایک بار پروہ نے آواز دی حسین سب کے لاشیں لائے، اسعد کے لاشیں لائے، ابے غلاموں کے لاشیں لائے، میرے لال نے کیا خطا کی تھی جو لاشا نہیں لائے؟ جو ایک بار عبا کو کاندھے سے اتار کر خیمے کے در پہ رکھے کا بھابی لو دیکھ لو یہ قاسم کا لاشا ہے، ہٹایا عبا کو تو ماں نے کہا ارے میرا دولہا اس طرح تو نہیں گیا تھا، میرا قاسم یہ وہ میرا قاسم نہیں ہے، میرا لال۔ اب ماں کس کس ٹکڑے پر روتی کیسے ماتم کرتی۔ اللہ اکبر، یا حسین یا حسین۔